5 چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان میں پہلی چیز ماں باپ کی طرف اولاد کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرزند اپنے ماں باپ کی طرف اللہ کی رضامندی کے لیے دیکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب کوئی فرزند اپنے ماں باپ کے پاؤں پر بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ ایک حکایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ موسم سرما کی ایک رات کو آدھی رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے پانی کا کٹورا بھر کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور ماں کو دینے کے لیے آیا۔ اتنے میں والدہ پھر سو گئیں۔ پانی ہاتھ میں اٹھانے کی وجہ سے میرے ہاتھ بھی یکبستہ ہو گئے تھے۔ جب ماں نے دیکھا تو شفقت سے میرے لیے دعا کی۔ آج یہ ساری ولایت مجھے ان کی دعا سے ملی ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتاب شرائع اولیاء میں ہے کہ جو شخص اللہ کے کلام یعنی قرآن کی طرف دیکھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 قسم کے ثواب درج کرنے کا حکم فرماتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، دوسرا دیکھنے کا ثواب۔ مزید برآں کلام اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سلطان اللہ محمود غزنوی انار اللہ برہانہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ایک رات کہیں مہمان تھا اور پاؤں کی طرف طاق میں قرآن رکھا تھا۔ دل میں سوچا قرآن کی طرف پاؤں کر کے کیسے سو سکتا ہوں؟ دل میں آیا کہ قرآن کریم کو باہر بھجوا دوں۔ پھر دل میں آیا اپنے آرام کی خاطر قرآن کو باہر کیوں بھیجوں؟ الغرض قرآن کے ادب میں ساری رات بیٹھا رہا اور اسی ادب کی خاطر مجھے بخش دیا گیا۔ اگر کوئی شخص علماء حق کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اگلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، جب اسے کہیں علماء و مشائخ نظر آتے تو منہ پھیر لیتا تھا اور حسد کی بنا پر انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مرا اور اسے قبر میں دفن کیا جانے لگا تو ہر چند اس کا منہ قبلہ کی طرف کرتے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی اور غیب سے آواز آئی، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ شخص علماء و مشائخ سے منہ پھیر لیتا تھا، اور جو ان سے منہ پھیر لیتا ہے اسے ہم اپنی رحمت سے محروم رکھتے ہیں، اور کل قیامت کے روز اسے ریچھ کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ کو از راہ تعظیم دیکھ کر گزرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک عبادت ہے۔ جو خانہ کعبہ کو تعظیماً دیکھتا ہے، اس کے ایک بار دیکھنے سے 1000 سال کا ثواب اور حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اپنے پیر کو دیکھنا اور اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔
حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک دن بھی اپنے پیر کی خدمت ایسے کرے جیسے کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں 1000 محل عطا کریں گے جو کہ مروارید کے ایک ہی دانے پر مشتمل ہوں گے، اور ہر محل میں حوریں ہوں گی، اور کل بروز قیامت حساب و کتاب کے بغیر اسے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔